اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن کے زیر اہتمام 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد۔ دن بھر میں ہوئی مختلف عناوین پر مختلف نشستیں۔ سرزمین سرا ضلع ٹمکور میں تاریخی عالمی مظاہرہ قرات کا انعقاد۔ مشہور نعت خواں اور قراء نے سامعین کا دل موہ لیا۔ نفرت پھیلانے کا الزام، سدرشن چینل کے ایڈیٹر کو 14 دنوں کی عدالتی تحویل میں بھیجا گیا۔ عمر عبداللہ نے فوج کی جیپ پر بندھے کشمیری نوجوان کا ویڈیو شیئر کیا۔ پتھر بازوں سے ایسا سلوک مناسب نہیں۔ دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی، 7 افراد زیر حراست۔ سعودی عرب 6 ماہ میں 828 افراد مشرف و اسلام لانے والوں میں خواتین بھی شامل۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل نوجوانوں کو ہندوستان ہی میں رہ کر کام کرنے پر زور دینے اور اپنے ملک کو ترقی دلانے کے لیے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے شہر کے اسپورٹس سینٹروں کی متحدہ پلیٹ فارم بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن کے زیر اہتمام 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا آغاز آج صبح مینگو فارم میں ہوا۔ اس 2 روزہ پروگرام کی آج دن بھر میں مختلف نشستیں مختلف عناوین پر منعقد ہوئی، جس میں مختلف عناوین کے تحت نوجوانوں کے سامنے مفید باتیں سامنے آئی۔ افتتاحی نشست کے بعد بنگلور سے تشریف لانے والے سید حبیب نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اینڈ موٹیویشنل ٹاک کے عنوان کے تحت طلباء کے سامنے خصوصی خطاب کیا، جس کے بعد نوجوانوں کو کیسے زندگی گزارنا ہے، اسلام اور عالم اسلام کے سیاسی حالات کیا ہے، اس پس منظر میں بہت سارے عناوین پر طلباء سے خصوصی خطابات ہوئے۔ صبح سے چلنے والے اس پروگرام میں تقریباً 125 طلباء نے حصہ لیتے ہوئے فائدہ اٹھایا۔ ملحوظ رہے کہ یہ پروگرام صرف 18 سال سے 23 سال تک کے طلباء کے لیے مخصوص ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پروگرام کے لیے ایک مرتبہ مینگو فارم کے حدود میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آ سکتے۔ یہ طلباء کل شام تک وہیں مقیم رہیں گے، جہاں پر ان کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے لیے بہت ہی بہترین انداز میں انتظام کیا گیا ہے، اور مختلف پروگرامات کے تحت مختلف عناوین کے تحت مختلف پروگرامات بھی منعقد ہوتے رہیں گے۔ ٹمکور ضلع ٹمکور کے سرزمین سرا میں پہلی مرتبہ عظیم الشان مظاہرہ قرات بروز جمعہ بعد نماز عشاء مولانا مفتی زاہد القادری امام و خطیب مسجد اعلیٰ ٹمکور کی زیر سرپرستی اور مولانا خالد بیگ ندوی محتمم دارالارقم ٹمکور کی صدارت میں منعقد کیا گیا۔ یہ پروگرام تحریک فیض القرآن سرا، اشرف العلماء ٹرسٹ جوگن ہلی اور انجمن شباب الاسلام سرا کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا۔ اس عظیم الشان مظاہرہ قرات میں عالمی شہرت یافتہ قراء نے مختلف قراءات سے سامعین کو محظوظ کیا اور مختلف انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سامعین کا دل موہ لیا۔ قرات مقابلے میں قاری بابا محی الدین قادری حیدرآباد چھائے رہے، جنہوں نے امام کعبہ شیخ عبدالرحمن السدیس اور شیخ سعود الشریم کے ساتھ ساتھ شیخ ماہر بن حمد المعقلی اور دیگر مشہور عالمی قراء کی نقل کی، جس پر ایک جھوم اٹھا۔ ان کے علاوہ جلسے میں موجود دیگر قراء نے بھی مختلف قراءتوں سے سامعین کو محظوظ کیا، جن میں قابل ذکر قاری مولانا سراج الدین صاحب رشادی، قاری مولانا سہیل احمد صاحب قاسمی، قاری ضیاء الرحمن صاحب لطیفی، قاری شمس مبارک، قاری مدثر صاحب،
قاری سمیع اللہ قادری، قاری محمد شہباز خان فاروق بنگلور، قاری آیت اللہ صاحب بنگلور وغیرہ ہیں۔ اس پروگرام میں وقتاً فوقتاً بہترین انداز میں نعتیں بھی پیش کی گئی جس پر سامعین داد دیے بنا نہیں رہ سکے۔ پروگرام میں شرکت کے لیے تعلق اسرا کے عوام کے علاوہ ضلع کے مختلف تعلقوں کے عوام کا ایک جمع غفیر امٹ پڑا اور قرآن سے اپنی وابستگی کا ثبوت پیش کیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر مولانا ضیاء الرحمن صاحب ندوی، مولانا لیاقت رضا صاحب لطیفی، مولانا شکیل احمد صاحب، مولانا شیخ محمود صاحب، مولانا مشتاق احمد صاحب ندوی، مولانا بشیر احمد صاحب، مولانا قمر الزمان صاحب رضوی اور مولانا عبد الجبار صاحب رشادی وغیرہ نے شرکت کرتے ہوئے اس مجلس کی زینت کو بڑھایا۔ اس محفل کو سجانے میں جد و جہد کرنے والے جناب حافظ ارشاد صاحب نے سامعین کا اور آئے ہوئے تمام مہمانان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے حق میں نیک دعائیں کی اور مولانا خالد بیگ صاحب ندوی کے دعائیہ کلمات پر یہ اجلاس اپنے اختتام کو پہنچا۔ سری نگر، جموں کشمیر میں مقامی نوجوانوں کی طرف انتخابی ڈیوٹی پر تعینات سی پی آر پی ایف نوجوانوں کی پٹائی کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کچھ تصاویر اور ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کیے ہیں۔ ویڈیو اور تصاویر میں نظر آ رہا ہے کہ جیپ کے پوائنٹ پر ایک کشمیری نوجوان کو باندھ کر رکھا گیا ہے۔ عمر نے ان تصاویر کے ساتھ لکھا ہے کہ اس نوجوان کو آرمی جیپ پر اس لیے باندھا گیا ہے تاکہ ان پر پتھر نہ پھینکے جائیں۔ یہ انتہائی عجیب ہے۔ اگلے ٹویٹ کے ساتھ انہوں نے 15 سیکنڈ کی ایک ویڈیو کلپ بھی شیئر کی ہے اور لکھا ہے کہ اس کا ویڈیو بھی موجود ہے۔ اس میں ایک وارننگ سنی جا سکتی ہے کہ پتھر بازوں کا یہ انجام ہوگا۔ اس واقعے کی فوری طور پر جانچ کی جانی چاہیے۔ خیال رہے کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ جیپ کے پوائنٹ پر ایک آدمی کو باندھا گیا ہے اور اسی جیپ سے لاؤڈ اسپیکر پر وارننگ دی جا رہی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اس طرح کی حرکت کرے گا ایسا حال ہوگا کشمیر والوں کا۔ جیپ کے پیچھے ایک ٹرک بھی نظر آ رہا ہے، تاہم اس ویڈیو کی صداقت کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو پائی ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عمر کے الزامات میں کتنی سچائی ہے۔ وہیں آرمی نے کہا ہے کہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات جاری ہے۔ لکھنؤ، ماحول خراب کرنے اور فرقہ وارانہ ماحول کو پیدا کرنے کے الزام میں گرفتار سدرشن نیوز چینل کے ایڈیٹر سریش چوہان کو 14 دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ لکھنؤ سے گرفتار کرنے کے بعد پولیس نے سریش چوہان کو عدالت میں پیش کیا۔ سماعت کے بعد کورٹ نے چوہان کو 14 دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا ہے۔ بدھ کی رات لکھنؤ پولیس نے سریش چوہان کو اموسی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا تھا۔ خیال رہے کہ سدرشن چینل کے پروگرام بند اس بول پروگرام میں سنبھل کے دو فرقوں کے درمیان جنگ کی صورتحال پیدا کرنے والے کئی بیانات دکھانے کا الزام ہے، ساتھ ہی لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کا بھی اس پر الزام ہے۔ چینل پر یہ پروگرام 6، 7 اور 8 اپریل کو نشر کیا گیا تھا۔ چینل پر نشر ہونے کے بعد شو کا کچھ حصہ سوشل میڈیا پر مسلسل وائرل ہو رہا تھا۔ سنبھل پولیس کو ملی شکایت کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ویڈیوز کی جانچ کے بعد چینل کے ڈائریکٹر سریش چوہان سمیت سنبھل کے رہنے والے عطرت حسین بابر کے خلاف بھی FIR درج کی گئی تھی۔ استنبول، ترک پولیس نے اتوار کو ہونے والے ریفرنڈم کے موقع پر حملوں کی منصوبہ بندی بند کرنے والے 7 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار شدگان میں 2 افراد کا تعلق داعش سے ہے۔ ترک پولیس کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ ترکی میں افراتفری مچانے کے شبے میں 4 ترک، 2 شامی اور 1 تاجک باشندے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق 2 ترک باشندوں کے بارے میں شبہ ہے کہ انہوں نے داعش کی صفوں میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق استنبول کے 4 اضلاع میں چھاپوں کے دوران گرفتار افراد سے ان کے شناختی کارڈ، موبائل فون اور پاسپورٹ قبضے میں لیے گئے ہیں۔ ترک شہری اتوار کے روز صدر رجب طیب اردوغان کو نئے آئینی اختیارات کی منتقلی کے لیے ریفرنڈم میں ووٹنگ کریں گے۔ اس ریفرنڈم کے حامیوں کے مطابق صدر کو ان اختیارات کی منتقلی سے ملک کو داعش اور کرد جنگجوؤں کے خطرات کا سامنا کرنے میں مدد ملے گی۔ اس ریفرنڈم کے مخالفین کا کہنا ہے کہ نئی اختیارات سے ملک آمریت کی طرف چل پڑے گا۔ سعودی عرب کے شعبہ دعوت ارشاد کی مساعی کے نتیجے میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران 13 ملکوں کے 828 مرد و خواتین نے اسلام قبول کر لیا ہے۔
العربیہ کے مطابق شعبہ دعوت و ارشاد کے ڈائریکٹر الشیخ عبدالحکیم الجاسر نے بتایا کہ 1000 کے قریب غیر مسلموں کا مشرف و اسلام ہونا دعوت و ارشاد کی مساعی جمیلہ کا ثمرہ ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ دعوت و ارشاد کی جانب سے گزشتہ 6 ماہ کے دوران خیر و فلاح کی بشارت 145 کے عنوان سے 24 دعوتی کانفرنسیں منعقد کی گئی، جن میں 1723 غیر مسلم شہریوں نے بھی شرکت کی۔ ان میں سے 106 مردوں نے اسلام قبول کیا۔ سعودی عرب میں غیر مسلم شہریوں کے رہائش گاہوں پر 122 دورے کیے گئے اور ان میں اسلامی لٹریچر بھی تقسیم کیا گیا۔ اس لٹریچر اور دعوتی مہمات سے 1614 غیر مسلموں نے استفادہ کیا اور 239 مشرف و اسلام ہوئے۔ علاوہ ازیں 565 دعوتی و تبلیغی لیکچرز کا اہتمام کیا گیا، جن سے 69,000 مرد و خواتین نے استفادہ کیا۔ مملکت کے شعبہ دعوت و ارشاد کی جانب سے 5 عمرہ اجتماعی سفر کا اہتمام کرایا گیا، جس کے نتیجے میں 249 مسلمانوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ ان میں 35,054 دعوتی کیمپ، قرآن پاک کے تراجم اور اسلامی تعلیمات پر مبنی CDs بھی تقسیم کیے گئے۔ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے: علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔